کوئی ملک آج تک دنیا میں اوپر گیا ہی نہیں جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور عوام ادھر کی ادھر رہے، غریب رہے۔ یہ جو ہمارا ملک میں امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی امپیڈمنٹ ہے اس ملک کے آگے بڑھنے سے، یہ ہمیں روک رہا ہے آگے بڑھنے سے۔ تو یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ ملٹی فیسٹڈ ہے۔ ایک تو کیش ہینڈ آؤٹس، یہ جو ہم نے بڑے مشکل وقت پہ جو بچایا ہے لوگوں کو، یہ جو کیش دیا ہے 144 ارب روپیہ، یہ جو یہ ریکارڈ ٹائم کے اندر اتنا زیادہ پیسہ، اتنے زیادہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنا زیادہ پیسہ اور شفافیت سے۔ کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پولیٹیکل بیسس پہ یہ پیسے بانٹے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ 100 اور یہ ہم اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک ہم یہ لے کے جا رہے ہیں۔ جو اسپیکر صاحب، جو دوسری چیز جس کے اوپر مجھے خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ یہ جو ہماری ویژن ہے کہ اس نے جانا ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف، تو فلاحی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں، جس طرح میں نے بتایا اکانومی ملی، پناہ گاہ۔ اب تک ہم 200 پناہ گاہ بنا چکے ہیں اور ہمارا پروگرام ہے کہ یہ جدھر بھی لیبر سینٹرز ہے، جدھر بھی مزدور جاتا ہے، جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے، اس کے لیے ہم یہ پناہ گاہ بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچیں۔ وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے، وہاں اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا، سڑک پہ نہیں سوتا، وہ نہاتا ہے وہاں۔ تو یہ ہم پناہ گاہ، ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے، اور یہ وہ ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف جس کا مجھے خاص طور پہ یہ پناہ گاہ کے اندر جب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں مزدوروں سے بات کریں، پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے، 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پہنچا رہے ہیں۔ کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ، جس میں 7 لاکھ، پہلے 7,20,000 تھا تو وہ 10 لاکھ پہ ہے۔ 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے، اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں، تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے، پہلے سے وہ مشکل سے اب پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے، کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہوں، وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے، اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے۔ پھر جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے، اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا، ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے۔ تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے، فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں، اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر، کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا۔ میں آج ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا، 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3% دیں گے فاٹا کو، کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، تو ان کے بڑے برے حالات تھے، تو ان کی ری ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دینے۔ میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں، کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے اور خطرہ ہے،
اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا اگلے جو میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی. آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ جو بالکل اس وقت ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کو گرایا جائے. اوپنلی ان کے تھنک ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. تو ادھر سے وہ جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سافٹ ویلی یا ادھر سے فاٹا سے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں. اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے. میں جی وے فارورڈ کی جو میری صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر. میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی میں بتایا نہیں کیوں میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ 2 کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھی تو ان کی پولیٹیکل نہیں تھی. نمبر 1 کہ پاکستان کے اندر یہ جو 3 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے. امیر کے لیے انگلش میڈیم اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. 3 ڈفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں. انگلش میڈیم کو وہ اردو میڈیم کہتا ہے برگر کراؤڈ ان کا کوئی ان کا کنیکشن نہیں ہے. دینی مدرسے کچھ اور سوچتے ہیں ان کی. سو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پہلی چیز ایک کور ایجوکیشن سلیبس انشاءاللہ مارچ 2021 میں سارے پاکستان میں لاگو ہو جائے گا. اس میں انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کی ہیں بڑی مشکل پرائیویٹ سکول سب کو بٹھا کے. میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور دوسری کہ دینی مدرسوں کو مین سٹریم میں لانا. یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں. تقریباً 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں دینی مدرسوں میں. آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے, وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے. دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں. تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے دینی مدارس سے پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی سلیبس کے وہ بھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائٹی میں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں. میری آخری 2 پوائنٹس ہیں جی فارن پالیسی کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فارن پالیسی میں. اسپیکر صاحب پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں. امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو, میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے. اوپنلی مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے 2 شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے. ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا, شہید کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی, برا ہمیں کہا, ہمیں برا بھلا کہا. یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا, اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے. یعنی اس سے زیادہ ذلت ساری جدھر پاکستانی باہر تھے, آپ جدھر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت. مجھے ابھی بھی یاد ہے, یہ 2010 کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈرون اٹیکس.
ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں، پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یا ہم مذمت کر رہے ہیں۔ سینیٹر کارل لیون، یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا، سینیٹر کارل لیون سینٹ کی اوپن کمیٹی، فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ کے اوپر کہتا ہے، ایڈمرل ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ آبجیکٹ کرتی ہے، جب مذمت کرتی ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایڈمرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ 10 سالوں میں ذلت، یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر، کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں۔ وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے، کیوں نہیں سچ بولتی ان کے ساتھ، کیوں یہ ڈبل فیسڈ ہے؟ دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم ہی پڑھ رہی تھی، باہر پاکستانی، آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اثاثہ، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے، کم از کم 80-90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اس میں مزدور ہیں، محنت کش ہیں، لیکن کئی پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اس سے۔ اسپیکر صاحب، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، آج ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ، جو ہماری کنسسٹنٹلی فارن پالیسی تھی، جو ہماری پالیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم صرف پیس ٹاکس میں، ہم امن میں شرکت کریں گے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گریم، وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کہہ رہا تھا there is no military solution, there is only political solution، انڈورس کرتا ہے۔ آج ہماری ان سے ریلیشن شپ، کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا کوئی دوگلا پن ہے، کوئی ہم ڈسیو کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ ایک ریلیشن شپ ٹرسٹ کے اوپر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لیں یا کچھ لیں، ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے، سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ریلیشن شپ اب ہمیں وہ کوئی ذلیل نہیں کر رہا وہاں۔ ہمیں جب بھی وہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے، عزت دی ہے اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جی میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لیے۔ اور اسپیکر صاحب، میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنے فارن منسٹر کو، ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو، تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے۔ میں جی دو اور جو ہماری فارن پالیسی میں، ایک ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے مدد بھی کی۔ دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کانفلکٹ ہو۔ سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا سے دیکھیں، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے، سیریا میں دیکھ لیں، افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، صومالیہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں